تو آپ سوچیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب جیسے صحابہ سے بھی گناہ ہوئے ہیں. ایک صحابیہ اور صحابہ، ان کی توبہ بہت مشہور ہے. ان سے میرڈ تھے تو خطا ہو گئی، فورنیکیشن ہو گئی. تو اب اتنی ندامت تھی، حالانکہ وہ چھپا لیتے اس گناہ کو اور اللہ سے توبہ کر لیتے تو توبہ معاف ہو جانی تھی. کیونکہ اسلامک شریعہ جو ہے اس کا مزاج یہی ہے کہ آپ گناہ کو واضح نہ کرو اور توبہ کر لو اللہ سے. ہاں کوئی گواہ ہے وہ بتا دیں الگ بات ہے، لیکن گواہ بھی کوئی نہیں. تو ان سے رہا نہ گیا، ان کی ندامت اتنی زیادہ تھی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو مجھے پنش کیا جائے، مجھ پہ حد پنشمنٹ لگے. ٹھیک ہے، اور میرڈ بندے کی حد پنشمنٹ پہ رجم. اور رجم جو ہے یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ اس کو گاڑ کر زمین تک اس کا چہرہ سے باہر ہوتا ہے اور اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے. یہ بہت پینفل سزا ہے. ٹھیک ہے، رجم. تو وہ اس لیول کا ان صحابی کا ایمان تھا، انہوں نے کہا مجھے رجم چاہیے. تو ایسا ہی ہوا. حالانکہ ان کو صحابہ نے سمجھایا، واقعہ ہے پورا. صحابہ نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ چھپا لیں اپنے گناہ کو، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ لگ گیا نا، ہم بھی چھپا لیں، لیکن آپ اللہ سے توبہ کریں. لیکن نہیں، انہیں چین نہیں آیا. انہوں نے کہا مجھے یہی چاہیے. اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور کیا قبول کی ہوگی؟ جو صحابیہ تھیں، جہاں تک ان کی بات تھی، وہ حاملہ ہو گئی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم بیک، جب یہ تمہیں برتھ ہو جائے. برتھ ہو گئی، پھر آئی، کہتی مجھے سزا چاہیے. دیکھیں کیا ایمان تھا، کوئی اور ہوتا وہ تو بھاگ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر آنا. اب یہ چانس دیا جا رہا ہے اسے، اگر آپ اسلامی مزاج سمجھیں، ٹھیک ہے، اسلامک پنشمنٹ، اسے چانس دیا جا رہا ہے، چلی جا، مطلب اللہ سے توبہ کر جا کے. وہ پھر آ گئی. بچہ جب بڑا ہوا 2-2.5 سال کا، آ گئی، کہتی آپ سزا دیں. تو پھر بڑا حیران ہوئے سارے صحابہ، ان کا ایمان دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. تو پھر ایسا ہی ہوا، ان کو رجم کیا گیا اور ان کے خون کے چھینٹے، ظاہر ہے وہ واقعہ ہے پورا، وہ پڑھے کسی کے اوپر تو بندے نے بڑی کراہت شو کی. اس کو سٹوری نہیں پتا ہوگی، اس کو یہ پتا ہوگا رجم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے بڑی کراہت شو کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اس عورت کی توبہ کو پورے مدینے میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تم سب معاف ہو جاؤ. یعنی اس کی اتنی بڑی توبہ اس عورت. ٹھیک ہے، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ گول ان کا کیا تھا؟ جنت مل جائے، دنیا میں سزا پالیں لیکن جنت مل جائے. حالانکہ دنیا میں سزا کی ضرورت نہیں تھی، وہ توبہ کر لیتے انشاءاللہ معاف تھا، اللہ کی طرف سے گناہ معاف تھا، ان کا گناہ اللہ نے چھپا لیا. لیکن وہ ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں، میں نے جو ہے نا وہ فری، میں بالکل اللہ کے سامنے جب آؤں تو میرا خاطہ جو ہے وہ اس گناہ سے پاک ہو. یہ چینی بات انہیں لینے دے رہی تھی، اس لیے وہ حاضر ہو گئے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اتنا ہوپفل ہے کہ اینڈ تک تمہارے پاس چانس ہے، توبہ کر لو، اینڈ تک چانس ہے. ون کوئی بات نہیں، زندگی خراب کر لی، کوئی بات نہیں، مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، فیملی لائف نہیں ٹھیک گئی تھی، ٹھیک ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں ہری، کوئی بات نہیں، یہ فیلئر ہو گیا تھا، وہ فیلئر ہو گیا تھا. وہ بھائی لک کہ میری ملاقات کس سے ہونی ہے؟ میرے کریٹر سے. لک فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ، کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو وہ مجھ سے راضی ہو. یہ میرا گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایز لانگ ایز یہ گول ہے تو ہوپ ہی ہوپ ہے. ہوپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، ہوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہوپ از دی اونلی تھنگ اس دنیا میں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اینڈ تک رہتا ہے ہوپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کے بعد لیکن ایجنسی اور پاتھ ویز بھی ہونے چاہیے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ ویز بنانے والے بنے. دیکھیں میں بھی اس کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کوئی مسئلہ چل رہا ہے زندگی میں، تو آپ بجائے کہ اوور تھنکنگ کرنے کے بھائی کاپی پینسل پکڑیں اور نوٹ پیڈ کھولیں اور اس پہ لکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کا سلوشن نمبر 1 یہ نظر آتا ہے، سلوشن نمبر 2 یہ نظر آتا ہے، سلوشن نمبر 3 یہ نظر آتا ہے. جب آپ یہ لکھ لیں گے آپ کے برین کو ویسے ہی چین آ جائے گا، آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. ادروائز آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی، آپ سوچتے رہیں گے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے. لیکن جب لکھ لیا ہوا ہے تو ویسے ہی پاتھ ویز بنائے ہوئے، تو آپ کا برین چین میں آ جائے گا کہ یار میں نے تو پاتھ ویز بنا لیے. اس کے بعد پھر ایجنسی تھنکنگ پر آئیں کہ اب میں ایکٹ کرنا شروع کروں. لیٹس ٹرائی سلوشن نمبر 1، لیٹس گو ٹو، چلو اف دیٹ ڈزنٹ ورک لیٹس ٹرائی سلوشن نمبر 2، اف دیٹ ڈزنٹ ورک لیٹس ٹرائی سلوشن نمبر 3. اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، استخارہ کیا جا رہا ہے. کتنا خوبصورت کانسیپٹ آگے بڑھنے کا اور اللہ کی مدد مانگنے کا. یہ ریزیلینٹ
ریزیلینس کی بھی یہی مور اور لیس ڈیفینیشن. ریزیلینٹ لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے بیٹھے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے سلوشنس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب اف سم ون از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف پین, فیملی ایشوز کی وجہ سے, ڈیورس کی وجہ سے, تو آئے سلوشن لکھیں. اللہ نے بہت سلوشنز لکھے ہیں. دیکھیں قرآن تو اس حد تک تلقین کرتا ہے سلوشن ڈھونڈنے کی, اور اتنی سخت آیا ہے اور اتنا ناراض ہوگا اللہ اس سے جو سلوشن نہیں ڈھونڈتا, کہ قرآن میں ایک آیت ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد. آیت یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکی پر عمل نہیں کر سکے تھے, تو فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے کاش ہم نیکی پر عمل کر لیتے. تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے اللہ کی طرف سے. فرشتے انہیں کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی, ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے رہے, یعنی اس جگہ کیوں پھنسے رہے جہاں پہ گناہ ہوتا تھا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی تم نے. تو دیکھیں قرآن اس لیول پہ سولوشن اورینٹڈ بناتا ہے کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور پوزیشن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے, اللہ نے تمہیں حیوان جانور نہیں بنایا جو ایک جگہ پر بیٹھے رہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کچھ کرے ہی نہ. تو ایسا نہ ہو کل کو ہمیں الٹا سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا, یہ نظر آ رہا تھا تمہیں سولوشن, کیوں نہیں کیا, کیوں اپنے آپ کو ٹارچر دیتے رہے ہو, کیوں اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو گئے, کیوں یہ جگہ سے ہجرت نہیں کر لی ان اے براڈر پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. تو اس لیے دس از ہوپ. اور اس کی باقاعدہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جس میں سائیکالوجسٹ آپ کو پاتھ وے اور ایجنسی تھنکنگ کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں, وہ آپ کو پاتھ ویز بنانا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہو گئی, اب ہاشم کے ساتھ میرا ٹائم گزرا ہے, وہ جو بچہ تھا جس کو اسٹیج 4 کینسر ہو گیا, اسٹمک کینسر, دین ہی ڈائٹ, تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو ابھی خیر پچھلے 2 ہفتے پہلے کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی, ہارٹ اٹیک, اچانک ہارٹ اٹیک. میں نے وہ اپنے انسٹاگرام پہ لگایا تھا اور فیس بک پہ. وہ اسی طرح آپ لوگ کی طرح کلاس میں آتا ہے, وہاں بحریہ میں آتا تھا. شاکنگلی 2-3 کلاسز میں نہیں آیا, مجھے پتہ لگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی عمر تھی 24 سال 25 سال. تو بہرحال ینگ ڈیتھس بڑی کامن ہو رہی ہیں. اینی وے, تو ہاشم کے ساتھ میرا چونکہ ٹائم گزرا ہے, تو ہاشم جو ہے ماشاءاللہ ایون دو اس کو پتا تھا کہ میں نہیں بچوں گا, اسٹیج 5 ہو گیا تھا نا, پھر اسٹیج 4 کے بعد وہ تو پھر ہوپ لیس کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن میں نے اسے بڑا زبردست پاتھ وے تھنکنگ اور ایجنسی تھنکنگ والا دیکھا. یعنی وہ جب میں جاتا تھا بتاتا تھا مجھے کہ اچھا میرا ایک سلوشن یہ ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وی کین کال فار ڈونیشن. اب وہ اسے ڈاکٹر نے اینڈ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا علاج امریکہ سے شاید ہو جائے, لیکن 100 کروڑ 102 کروڑ سم تھنگ لائک دس یہ کاسٹ ہے. تو اس نے پوری کیلکولیشن لگانا شروع کر دی, کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اتنے زیادہ یعنی ایکسٹریم بیماری میں بھی اس کا ہوپ نہیں مرا, اینڈ تک تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی. تو یہ چیز جو ہے اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ, اور اس کی عادت بنائی جاتی ہے, ایسے نہیں آتی, یہ ایک ہیبٹ بنتی ہے. اور یہ ہیبٹ اسی طرح بنے گی کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اوور اینڈ اوور.